3 سال پھڈوں کے لیے رکھ لو. حقیقت بتا رہا ہوں, کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے ٹائم لگتا ہے. ابھی آج ایک بندہ آیا ٹائم لے کے نا, جوان لڑکا تھا, بیٹھا, اسٹائل دیکھو اس کا, بیٹھتے ہی نا جیسے بچے نہیں رو رہے ہوتے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس کی بائک چوری ہو گئی ہے. کہتا ہے 1 سال پہلے میری شادی ہوئی ہے. تو میں سمجھا شاید علیحدگی ہو گئی ہے, اس پہ رو رہا ہے. تو 1 سال پہلے شادی ہوئی ہے, اس کے بعد یہ حال ہو گیا بیچارے کا. میرے سامنے بیٹھ کے اس پہ رو رہا ہے کہ میری 1 سال پہلے شادی کیوں ہوئی. یا یاشی ہے بتاؤ. تو میں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے. کہہ رہے اس کے بعد سے ہی رو رہا ہوں, اس سے پہلے میں نہیں رو, یعنی اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں. اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہوں, میں رو رہا ہوں, اس سے پہلے یہ سٹائل نہیں تھا. تو میں نے کہا پھر مجھے تو پھٹ پھٹ کے رونا چاہیے. تو میری ہوئی بھی زیادہ ہے اور ہوئی تم سے بہت پہلے ہے. پھر میں نے کہا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اس نے بتایا میری بیوی یہ کرتی ہے, میری بیوی چیختی چلاتی ہے. تو میں نے کہا کیا مسئلہ کیا, کوئی اوتھینٹک کوئی مستند بات بتاؤ نا, کوئی کلیئر بات بتاؤ نا, کوئی قطعی الدلالہ ہو نا, 2 اور 2 4 کی طرح بتاؤ. اس نے کہا یار ہفتے میں لازمی ایک پھڈا کرے گی. میں نے کہا یار میرا دل چاہ رہا ہے میں تم سے گلے لگوں, تم اتنے خوش قسمت ہو کہ صرف ہفتے میں 1 بار پھڈا ہوتا ہے. میں نے کہا یار تم تو عظیم انسان ہو یار, تم تو دم کرو لوگوں کے اوپر. تو بہت اس سوسائٹی میں یہ بہت اچھا گھرانہ ہے کہ میاں بیوی میں صرف ایک جھگڑا ہو رہا ہے, پھڈا. تو کہہ رہے لیکن وہ غلطی پر. میں نے کہا یار غلطی پہ بھی ہو کر بھی اگر صرف 1 دفعہ ہفتے میں لڑ رہی ہے تو یار اس کو تو برداشت کرو یار. میں نے یہی سمجھایا اس کو. وہ چھوڑنے چھاڑنے کے چکر میں تھا نا. میں نے کہا ابے پاگل ہو رہا ہے, کیا چھوڑے گا, بے وقوف آدمی ہے. تو کیونکہ جو ہے نا یہ چھوڑنے کے بعد اور زیادہ پھوٹ کے رو گیا تھوڑے دنوں میں. تو میں نے کہا یہ ایسا غم ہے جس بس اللہ نے ہر مسلمان کے لیے یہ غم رکھا ہے. اور میں نے پھر کہا کہ اس کی بیوی کو سمجھاؤں گا. میں نے کہا آپ دونوں آ جاؤ اگلے ہفتے نا. تو میرا ارادہ تھا ہو سکتا ہے وہ بھی تو کچھ بات کرے نا, یہ میں تو یک طرفہ بات سن رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ رو رہی ہو. وہ آتا ہی پھوٹ کے گر جائے کہ بھائی میرے تو 1 سال پہلے شادی ہوئی, اس کے بعد مجھے. تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنی جائے تھوڑی. میں نے کہا یار کوئی بات ہوگی تو میں سمجھا دوں گا. اس نے کہا وہ نہیں آئے گی کبھی, وہ تو آپ سے ویسے ہی مجھ سے عورتیں بڑی چڑھ رہی ہوتی ہیں ایسا نا دوسری کی ترغیب دے رہا ہو یہ بیٹھ کے. تو میں نے کہا بہرحال پھر ہفتے میں 1 دن اگر پھڈا ہے تو اس کو کیا کرو, غنیمت سمجھو. اور 1 سال شادی کا ہوئے ہیں, یہ خوب جتنے شادی شدہ جوڑے ایک بات دماغ میں بٹھا لیں, جب بھی شادی ہوتی ہے 3 سال پھڈوں کے لیے رکھ لو. حقیقت بتا رہا ہوں, کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے ٹائم لگتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو 3 سال سے سلام دعا تھی ہماری, فون پہ گپ شپ تھی. تو ایسا تو نہیں کہ بھائی شادی کے بعد بالکل حالات کیا ہوتے ہیں, چینج ہوتے ہیں. تو 3 سال پھڈے کے لیے رکھ لو, لازمی ہوں گے. ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو شریف آدمی, عزت دار آدمی, گھر بچانے والا آدمی اور گھر بچانے والی عورت, وہ 3 سال پھڈے برداشت کرتے ہیں. فوراً گھر توڑنے کی بات کہ چھوڑ دو اس کو اور فوراً میں خلا لے لوں, یہ نیچ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں. خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرو. 3 سال دبا کے لڑو, اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا آپ کے کہ یار میں یہ بولتا ہوں تو ادھر سے پڑکتی ہے وہ نا, یہ بولو ہی نہیں اب. ٹھیک ہے نا. اور اس کو بھی پتا ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ بھائی یہ بات میں کروں گی نا تو ایسے جیسے اس کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں نے. تو آہستہ آہستہ کچھ تھوڑا سا آپ تبدیل ہو گئے, کچھ تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو گئے. پھر اس دوران 1 آدھ بچہ بھی 2-3 بچے بھی آ چکے ہوتے ہیں, تو بچوں میں مشغول. میں نے کہا 6-7 بچے ہو جائیں گے, 3-4 6-7 اگر آپ زیادہ سمجھ رہے ہو تو 3-4 ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ ابو ادھر مشغول, آپ بھی بچوں میں مشغول. تو 3 سال جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ پھڈوں کے لیے شروع میں اس کی برکتیں پھر 30 سال تک حاصل ہوتی ہیں آپ کو. اور اگر طلاقیں دے کے کرنا شروع کر دیا نا تو ایک کو چھوڑو گے دوسری لے کر آؤ گے, اس میں کوئی اور ٹینشن ہوگی. اور وہ بھی عورت بھی کھلے لے لیتی ہے ذرا سی باتوں پہ, تو بھائی کوئی دوسرا میاں آئے گا وہ الگ ہی اسٹائل کا ہوگا, وہ پھر پرانا یاد آئے گا کہ یار یہ وہی اچھا تھا. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. ہماری عمر جتنی ہے نا تجربے ہمارے اس سے زیادہ ہیں. ہم نے بہت اسی سوسائٹی میں ہم رہے ہیں, ٹریولنگ بھی کی ہے ہمیں. تو اس لیے یہ 3 سال ایک ہم نے کیلکولیشن باقاعدہ ٹیم بٹھا کے نکالی ہے. یوں سمجھ لو کہ جب شادی ہوگی 3 سال کے پھڈے ہیں لازمی. اس کے بعد بھی ہو رہے ہیں تو پھر اس پہ سیریسلی غور کرو. شروع میں تو سیکھو, آپ ریسلنگ کی نیت سے شادی کرو.
کہ یار میں اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں, برداشت پیدا کرنا چاہتا ہوں, اس سلسلے میں آپ سے شادی کر کے آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں. نیت ہی یہ کرو کہ یار یہ تو ہوگا. جب ایک چیز کے لیے ذہنی طور پر انسان تیار ہوتا ہے کہ ہوگا تو پھر وہ ٹینشن نہیں لیتا. تو 3 سال لازمی ہے, پھر اس کے بعد بھی بہت زیادہ, پھر ہفتے میں 1 دن اگر ہو رہا ہے وہ تو لازمی ہے. وہ دیکھو بالکل ہی دونوں مردے ہو نا تو پھر نہیں لڑیں گے. جہاں جذبات ہوں گے وہاں لڑائی ہوگی. اگر گوروں کی طرح وسیم کی ستار سے شادی کر دی جائے نا کوئی لڑائی نہیں ہوگی, کیونکہ دونوں میں جذبات نہیں ہوں گے. مرد اور عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو دونوں میں محبت کے جذبات ہوتے ہیں, تو جہاں کرنٹ ہوگا جذبات ہوں گے وہاں ایکسائٹیڈ ہوں گے. سمجھتے ہو, جہاں جذبات ہی نہیں ہے وہاں تو بے جان ہے. تو مجھے تو اس پر ہوتا ہے کہ ایک دن بھی نہیں لڑے, یا تو وہ بہت نیک ہیں یا پاگل ہیں دونوں, یا تو بہت نیک ہے جو ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ شادی کے پہلے دن سے کئی سال ہو گئے اب تک ایک ڈاکٹر الابدھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے, پوری زندگی ان کی گزر گئی. انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں میرا اپنی زوجہ سے اور زوجہ کا مجھ سے پوری زندگی میں ایک جھگڑا بھی نہیں ہوا, کبھی اونچی آواز میں بات نہیں ہوئی ہے. ایسے خاندانی تھے. بیگم کو بڑی عزت احترام سے کہتے تھے کہ یہ کام آپ کسی سے کروا دیں, جیسے برتن دھونے, یہ نہیں کہتے تھے کر دیں, یہ آرڈر والا نا ہے یہ کرتے سے نوکرانی ہوتی ہے, یہ کر دے وہ کر دے, ایسا نہیں. وہ انہوں نے اپنی بیگم کو عزت دی. ہمارے حضرت کا بھی یہی انداز تھا. ہمارے حضرت اپنی زوجہ کو کبھی یہ نہیں کہتے تھے یہ پکا دو, یوں کر دو, یہ کر دو, نہ. وہ جب کھانا کھا لیتے تھے نا تو اپنی زوجہ سے کہتے تھے آپ برتن اٹھوا لیں کسی سے. ایک تو آپ کہہ کے بات کرتے تھے اٹھوا لیجئے, حالانکہ اٹھانے کس نے تھے, انہوں نے, لیکن ان کو حضرت کہتے تھے مجھے یہ نا حاکمانہ لہجہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ نوکر تھوڑی ہے کہ اٹھا لے تو اٹھوا لیجئے, حالانکہ اٹھانے انہوں نے. تو یہ اسٹائل تھا ان میں گھر میں اپنی بیگم سے بات کرنے کا. تو جب یہ میاں کی طرف سے یہ اسٹائل ملتا ہے تو پھر خاندانی عورت ہوگی, خاندانی نہیں ہوگی تو وہ اس کو یہ والا اسٹائل ہضم ہی نہیں ہوگا. وہ کہے کہ 2-3 سے تھپڑ ہی نہیں پڑے میرے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. لیکن جو اچھے خاندان کی ہوگی وہ اس اسٹائل کی قدر کرے گی, تو وہ بھی جواب میں ایک پازیٹیو رپلائی کرے گی. ورنہ خاندانی نہیں ہوگی, بولے گی کہ تمہاری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, خود نہیں اٹھائے جاتے تم سے. یہ جواب ملے گا. لیجیے کی رٹ لگائی ہوئی, اٹھوا لیجیے. کیا نوکر پالے ہوئے گھر میں جو اٹھوا لیجیے, میں نہیں اٹھانا تو بولو نا اٹھا, تو وہ یہ رپلائی آئے گا کہ لیجیے اٹھوا لیجیے اس طرح کی. تو وہ آدمی بھی نا عجیب سا بن جاتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاندانی مرد خاندانی عورت ہوتی ہے تو پھر تو بالکل بھی نہیں پھڈے ہوتے. لیکن ایسے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ, تو غالب یہی ہے کہ اگر ان کی کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تو یہ بظاہر یہی ہے کہ دونوں کا پاگل ہے. دونوں کیا ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے بول کیا دیا ہے. اس پہ تو پھڈا بنتا تھا اور اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں, اور اس عورت کو بھی بے وقوف کو پتہ نہیں اس نے کیا بولا ہے. پھڈا بنتا تھا لیکن نہیں لڑ رہی, اس کا مطلب کھوپڑی کام نہیں کر رہی اس کی. تو یہ نارمل یہی ہے کہ 3 سال پھڈوں کے نکال دو, اس کے بعد دیکھو کہ پھر کیا ہو رہا ہے. اور اماں والے پھڈے جو ساس بہو کے پھڈے ہوتے ہیں نا, اس کو زیادہ نہ بڑھاؤ. وہ 3 سال میں بھی نہیں, وہ 3 سال میں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان کا کیس بن جائے گا. وہ سمجھ رہے ہو نا. وہ پھر یہی ہے جو ہم کہتے ہیں, ڈرتے بھی ہیں کہتے ہوئے کہ یار الگ رکھو, اماں کی خدمت خود جا کے کیا کرو. بیگم کو سمجھا دو, بیگم تم میری اماں کی خدمت کرو گی بہت ثواب ملے گا تمہیں. لیکن رہو کیسے, میں تو یہاں تک کہتا ہوں بیٹا بالغ ہو اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرو. بیٹا بہو اس گھر میں آئے گی, اس گھر میں نہیں آئے گی. سمجھتے ہو نا. لیکن بہرحال بہت سے جوائنٹ فیملی میں بھی اچھے رہ رہے ہیں تو وہ رہتے رہیں, وہ نہ الگ ہوں. لیکن آج کل دل بڑے ہیں نہیں. میرے والدین میرا رشتہ بچپن میں فلانی سے کر دیا تھا, اب میں فلانی کو پسند نہیں کرتا. فون نمبر بھی ڈالا ہوا ہے اپنا. بھائی ماں باپ نے بچپن میں کر دیا تھا تو بہتر تو یہ کہ ماں باپ کے جذبات کا احترام کریں, کر لیں اسی سے شادی جہاں رشتہ کر دیا ہے. کیوں بہت زیادہ چکر میں کیوں ہیں. لیکن اگر بالکل بھی اس کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا تو پھر نہ مانے ماں باپ کی, کیونکہ پھر وہ لوگ یہ کرتے ہیں ماں باپ کے کہنے پر زبردستی شادی کر لیتے ہیں, بیڑا غرق کرتے ہیں اس لڑکی کا. لیکن ایسے بھی کیسز ہیں کہ ماں باپ کے کہنے پہ شادی کی, نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی. تو مشورہ تو میں یہی دوں گا, ماں باپ کی بات مانو, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر بالکل بھی دل مائل نہیں ہو رہا, ڈر ہے کہ وہ اس پہ ظلم ہوگا, تو پھر ابھی جو فیصلہ کرنا ہے فوراً کر لیں, لٹکائیں نہیں کسی کو.
مفتی صاحب آپ سے مجھے محبت ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کر کے اسے الگ رکھیں، لیکن الگ رکھیں گے اکیلی گھر میں 2 دن تک میرے بغیر کیسے رہے گی؟ کیونکہ میں ایک دن جب پہلی بیوی کے پاس ہوں گا تو دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس جاؤں گا تو وہ اکیلی ہوگی، تو یہ کیا ہوگا؟ دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے تو اکیلی تو نہیں ہوں گی، لیکن آپ اکیلے ہو جائیں گے. آپ ایک ایسے گھر میں رہنا پڑے گا جہاں کوئی بھی نہیں رہتا. سمجھتے ہو؟ تو ساتھ رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رہا یہ مسئلہ کہ جب دوسری کو رکھیں گے تو اکیلی کیسے رہے گی، تو اس کا کوئی سوچیں انتظام. اب شادی آپ کر رہے ہیں تو آپ ہی کو پتا ہوگا کہ آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے. کسی دوست سے کہیں کہ بھائی اپنی بھابھی کو رات کے لیے یہاں بھیج دیا کریں، میری بیوی اکیلی ہوتی ہے، یا کسی ریلیٹیو کو خاتون کو. تو کوئی بھی تنہائی دور کرنے کا میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ کام کر لیتا ہے نا انسان تو اللہ تعالیٰ 20 راستے کھول دیتے ہیں. اس میں جس نے یہ سوچا نا کہ یہ کروں گا تو پھر کیا ہوگا، تو پھر وہ نہ کرتا ہے نہ ہوتا ہے. یہ ایسا کام ہے کہ اللہ توکل پہ کر لو، خود ہی بخود اللہ وسائل. اور یہ سب مسائل سے میں بھی گزرا ہوا ہوں کہ میں بھی دوسری کر رہا تھا تو الگ ہی رکھ رہا تھا، مجھے بھی ساتھ بھی یہ مسئلے تھے یار ساتھ کون رہے گا. لیکن اس جب ہوتی ہے نا تو سارے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں. ہو جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب مجھے ابا بہت اچھا، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کا بیان سنا. اور پھر وہی دوسری، یہ میرے خیال ہے انہوں نے رومن میں لکھ دی ہے، دوسری شادی کا ارادہ کیا ہے میں نے، لیکن میں جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس کی 2 مرتبہ پہلے بھی طلاق ہو چکی ہے اور دونوں ہسبینڈ سے بچے بھی ہیں. لڑکی کے پاس ہیں وہ بچے، اور وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں لڑکے نشہ کرتے تھے. ایسی لڑکی سے مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میرا اپنا بھی بیٹا ہے پہلے. کتنا اچھا ہو جائے گا. 2 ان میاؤں سے، ایک اپنا والا، پھر وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا، پھر دونوں سے بھی ہوگا. پھر جب وہ 4 قسم کے بچے آپس میں لڑیں گے تو ایک خاتون نے فون کیا نا اپنے شوہر کو کہ آپ جلدی گھر آئیں. اب یہ لطیفے میں چینجنگ ہو گئی ہے سن کے. آپ جلدی گھر آئیں، میرے جو اپنے بچے جو پہلے والے میاں سے ہیں ان کے بچوں نے میرے ان بچوں کو جو دوسرے میاں سے ہیں ان کو مارا. پھر میرے دونوں قسم کے بچوں نے مل کے آپ کے بچے جو دوسری وائف سے ہیں ان کو مارا. پھر ان تینوں قسموں کے بچوں نے مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا ہے. کائنڈلی گھر جلدی پہنچے آپ. کتنا مزہ آئے گا یار. وہ والا کلپ جب یہ پھڈا ہو نا، کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیں، ملینز لوگوں میں پھیلے گا وہ، اور آپ مشہور ہو جائیں گے دنیا میں. پھر آپ تعارف کریں گے یہ والا بچہ میرا ہے لیکن یہ ان کا نہیں ہے، یہ والا ان کا ہے میرا نہیں ہے، یہ ہم دونوں کے ہیں. اور یہ والا ان کا ان سے ہے، اور یہ والا ان کا ہے لیکن یہ ان سے نہیں ہے بلکہ ان سے. بڑا زبردست حساب کتاب ہو جائے گا. تو بھائی کر لو شادی، کس نے منع کیا ہے. باقی یہ کہ اتنے مختلف قسم کے بچے ہیں تو جہاں اتنے سارے 2-4 اور قسم کے ہو جائیں. دیکھو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کے جب بچے ہوں کسی مرد سے تو طلاق کے بعد وہ بچے سوتیلے باپ کے ساتھ شرعن نہیں رکھ سکتی اس باپ کی پرمیشن کے بغیر. پاکستان کا لاء بھی یہی ہے لیکن اس لاء پر عمل ہوتا نہیں ہے، لیکن لکھا ہوا لاء بہرحال یہی ہے. تو اصولی طور پر تو آپ جس بھی عورت سے بیوہ سے شادی کر رہے ہیں یہ میٹر نہیں ہے 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے 3 دفعہ. بعض دفعہ دونوں دفعہ میں شوہر ہی کی غلطی ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھ دیتے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ 2 دفعہ کیسے ہو گئی. تو ٹھیک ہے تحقیق ضرور کریں کہ کیوں ہوئی تھی طلاق. صرف عورت نے یہ کہہ دیا کہ دونوں نشہ کرتے تھے اتنا کافی نہیں ہے، تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی پر ہو پھر پتہ چلا آپ کو بھی تنگ کرنا شروع کر دے. تو انسان معاملات میں پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں. تو ظاہر ہے طلاقیں دینے کے لیے تو شادی نہیں کی جا رہی نا، رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو تھوڑا تحقیق کر لیں کہ یہ جو بیان دے رہی ہے ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اس تحقیق کے بعد جب دل مائل ہوتا ہے کہ نہیں جی اس کی غلطی نہیں ہے تو پھر آپ شادی کریں، لیکن اس کو یہ صاف طور پہ بتا دیں کہ بھائی تم جو دونوں قسم کے ڈیزائن کے بچے میرے گھر میں لا رہی ہو تو پہلی بات تو شرعن میرے اوپر ان کا خرچہ پانی نہیں ہے، یہ پہلے بتا دیں. نمبر 2، جو میرے تم سے بچے ہوں گے، مجھے جو ان سے محبت ہوگی، جو میرا خون ہوں گے،
یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے مجھے وہ محبت ہو. یہ پہلے کلیئر کرنا ضروری ہے, ورنہ یہ اس طرح کے احسانات بعض دفعہ گلے پڑ جاتے ہیں. نہیں ہوتے انسان کے وہ جذبات ہی پیدا, یہ تو نیچرل ہے نا, بعض دفعہ ہو بھی جاتے ہیں. لیکن پھر عورت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تو بڑی محبت اور اس کو, اور میرے بچوں کو آپ لفٹ نہیں کرا رہے, تو پھر یہ چیزیں کیا بنتی ہیں؟ تو اس کو پہلے کلیئر کر دیا جائے. کہتے ہیں نا کہ دل کو خراب نہ کرو, زبان کو خراب کر دو. ایک دفعہ زبان خراب ہو جائے تاکہ دل ہمیشہ صاف رہیں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ زبان آپ ٹیڑھی میڑھی کرتے رہیں, اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں زبان سے, اور دل ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائیں. تو زبان سے صاف کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ بچے تمہارے ہیں, دوسرے آدمی کے بچے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں, ان کا باپ بھی ہے, زندہ ہے, تو میں, اور جب بھی باپ ان بچوں کو لینے کے لیے آئے گا تو میں اس میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا, کیونکہ اس کا حق ہے, یہ اس کا رائٹ ہے یہ, تو میں نہیں رکاوٹ ڈالوں گا. تو یہ تم دونوں کا معاملہ ہے, ان بچوں کے اب تم جانو, تمہارا پرانا والا میاں جان, میرا جو ریلیشن ہے تم سے ہے, اور ہم دونوں سے جو بچے پیدا ہوں گے ان سے. اور اپنے جو پرانی بیوی سے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو یہ کہہ دیں. بعض نالائق یہ کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کے بچوں کو دوسری بیوی کے گھر میں لے جاتے ہیں اور دوسری سے یہ امید لگاتے ہیں کہ ان کو ان سے محبت کرے, ان کی خدمت کرے. وہ نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو تو وہ زہر لگ رہے ہوتے ہیں کہ سوگن کے بچے ہیں, تو خام خامے اس کے زبردستی تھوپ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اور پھر جب وہ نہیں کرتی اور غصہ کرتی ہے تو پھر تانے دیتے ہیں کہ دیکھو انسان کے بچے ہیں, کوئی کتے کے تھوڑی ہیں, کوئی گدھے کے تھوڑی ہیں. یہ سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. اپنے بھانجوں کو بھی تو تم اتنا پیار کرتی ہو, اپنے بھتیجوں کو بھی تو اتنی محبت دیتی ہو, اور میرے بچوں کو تم, یہ تو میرے بچے ہیں نا, وہ سوکن کے تھوڑی میرے بھی تو ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ آپ کے ہیں, وہ یہ دیکھے گی یہ میری سوکن کے اور مجھ سے پلوا رہا ہے یہ. تو بس اتنا کہہ دیں کہ ان سے نفرت نہیں کرو, غصہ نہیں کرو, ان کے اوپر مارو پیٹو نہیں, ظلم نہ کرو. محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, نہ آپ کے بچوں کو وہ محبت دے گی, نہ اس کے بچوں کو آپ نے محبت دینا ہے. آپ دونوں نے ان کو دینی ہے جو آپ دونوں سے ہوں, اور وہ بغیر مشورے کے دے گی اس کو محبت, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو مشورہ دینے کی ضرورت, کیونکہ دوسری شادی میں یہ غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, گھر تباہ ہوتے ہیں, پھر مسائل ہوتے ہیں, عورت پہ احسان کے بجائے اور ظلم شروع ہو جاتا ہے. تو بلکہ ایک بیوی کے بچے دوسرے گھر میں جائیں گے بھی اس کی پرمیشن کے ساتھ, وہ اجازت دے گی تو اندر آئیں گے, نہیں تو باہر سے ہی چلے جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اجازت دے تو آ جائیں, اس کو بتا دو بھائی میرا دل بڑا ہو جائے گا, اگر میرے بچے کو تم آنے دو گی میرا دل خوش ہو جائے گا. وہ اگر دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو ان چیزوں میں زبردستی نہ کریں. آپ کا ریلیشن اپنی زوجہ کے ساتھ اور ہونے والے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. باقی آڑے ترچھے جتنے بھی دائیں بائیں کے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں, وہ اس کے لیے آڑے ترچھے مطلب جو ادھر مختلف چینل ہو کے مختلف ڈیزائن کے آ رہے ہیں. پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میرے بچوں نے اس کے بچوں کو مارا, اس کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا, پھر میرے پہلے والوں کے بچوں نے آ کے صلح کروائی تمہاری دوسری والی کے بچوں سے مل کے. تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ لڑائی نہیں ہوگی. تو یہ کر لیں. تو پہلی بات تو یہ عورت کو آفر کریں کہ بھائی ہاں محبت ہو جائے دے دیں تو اور اچھی بات ہے, ان کی تربیت کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بچوں کی تربیت کی, اپنی گود میں ان کی پرورش کی, تو ثواب تو الگ بات ہے, لیکن زبان صاف ہونی چاہیے انسان کی. دوسرا اس کو یہ آپ بتا دیں کہ بہت زیادہ دل بڑا کرنا ہے تو اتنا کر لیں کہ بھائی ان بچوں کو تم لا سکتی ہو, میں تمہیں ان سے چھین رہا, کیونکہ بعض دفعہ عورت پھر شادی نہیں کرتی کہ مجھ سے بچے چھن جائیں گے. تو یہ آفر کر دی جائے کہ ان بچوں کی وجہ سے میں تمہارے رشتے کو مسترد نہیں کر رہا, میری طرف سے اجازت ہوگی کہ یہ بچے میرے گھر میں رہ سکتے ہیں ان اصول اور ضابطوں کے تحت, میں ان کو تم سے چھینتا نہیں ہوں. تو یہ دل بڑا کر لیں, یہ معاشرے کی ضرورت ہے. باقی آگے زیادہ پھر خرچہ بھی کر دیں تو اور اچھی بات ہے, اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, محبت بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سب چیزیں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں بعد میں, وراثت میں بھی ان کا حصہ نہیں ہے. تو چونکہ پھر اس سے اپنے بچے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ابا جو ہے نا سوتیلے بچوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں, اس کا لگتا ہے ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. یہ سب مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں. تو ان مسائل کی وجہ سے پھر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو دوسری کا پہلی سے کوئی تعلق نہیں, نہ اس کے بچوں کا نہ آپ کے بچوں کا, بالکل وہ ایک الگ سیٹ اپ ہے, یہ ایک الگ سیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں سیٹ اپ کو ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ رکھیں گے, ہنسی خوشی زندگی گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ, اس کا مطلب ہے میرے منہ سے نکلتا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی تو ہو جائے گی کوشش, شاید گزر جائے. لیکن اگر مرج کرنے کی کوشش کی کہ محبتیں اور یہ, پھر کھوبڑا تمہارا جو ہے نا خراب ہو جائے گا. کسی دن رجسٹریشن کرواؤ گے اسی ملک میں جا کے, بولو گے یار کائنڈلی
وہ بتائیں گے جی ابھی تو 1 سال کے بعد آپ کا نمبر آئے گا. آپ سے پہلے 4 شادیوں والے